طرف واپس آ رہے ہیں. You see, new science is taking the technology to biology. آج بایولوجیکل کریشنز کو انڈسٹری کے طور پہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. We are trying to develop bacteria as new industries which can produce chemicals for us. کیونکہ بڑی عجیب بات ہے, آپ چھوٹے سے کارخانے کے پاس سے بھی گزریے, گو 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 گو, کتنا شور, lot of noise in our industries and lot of pollution, air pollution, water pollution. لیکن ایک درخت کے پاس سے آپ گزرتے, you never realize when you pass by a tree that what it is synthesizing. How many industries are being run inside that tree? And what complex structures are there without any chaos, perfect management. Allah subhanahu wa ta'ala. So now we are returning back to nanotechnology. What is nanotechnology? This is imitating the way nature has worked. پہلے انسان نے بھاگ کے اپنے طور سے کام کرنے کی کوشش کری, جس کو ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کہا. اس انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے آج جس پالوشن کا ہم شکار ہیں, تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے تو غلط کر دیا تھا. پالیتھین کی مثال سب سے بڑی ہے, میں آپ کو بتاؤں. جس وہ پالیتھین بنی تو لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو تھیلے سے نجات ملی. جو چیز کی تھیلی میں لے کے چلے آ رہے ہیں, گھر سے تھیلا لے کے. مجھے بچپن میں یاد ہے کہ وہ بیت کی تانچ کی ٹوکری چلا کرتی تھی, کوئی ڈھکن والی, کوئی بنا ڈھکن کی, صبح کے جاتے تھے سبزی لینے کے لیے, گوشت لینے کے, وہ سب ختم. پالیتھین میں لے آؤ سب سامان. بڑے خوش, آزادی مل گئی. نئے بچے نئی نسل کے اور خوش ہو گئے کیونکہ انہیں بڑا آڈ لگتا ہے. تو کچھ بچوں کو سودا لینے جا رہے ہیں, جھابڑی لے کے, ٹوکری لے کے, تھیلا لے کے, ہاں میں نہیں لے کے جا رہا, چلو کوئی ضرورت نہیں ہے, لے آؤ پالیتھین میں. آج وہ پالیتھین سچ معنوں میں گلی کی ہڈی بن گئی, بیکاز اٹ از ریئلی چوکنگ اس. زمین میں جہاں پا جائے غلطی نہیں, تحلیل نہیں کی, کیونکہ ہم نے خالق کی خلاقی کو دیکھ کے کچھ بنانے کی تو کوشش کری, لیکن یہ بھول گئے کہ اس نے جو چیز بنائی ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا سسٹم بھی بنایا ہے. ایوری تھنگ از بایو ڈیگریڈیبل. نیچر میں ہر چیز قدرتاً تحلیل ہوتی ہے, اور اسی میں وہ حکمت ہے جس کے لیے سورہ رحمان میں یہ کہا گیا ہے کہ موت کو بھی ایک نعمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر شے فانی ہے سوائے تمہیں رب اکرم کی ذات کے. تو چیز کی فنا بھی اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کی تکرار کی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ بات میں نے سوچی کہ یا اللہ, یہاں فنا میں کس چیز کی تعریف ہے؟ میں مر رہا ہوں, میرے گھر والے عزیز اقربا رو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کس کس نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. تو وہاں یہ اندازہ ہوا کہ اگر یہ مرنے کا سلسلہ نہ چلے اور ریسائکلنگ نہ ہو ریسورسز کی, تو یہ دنیا تو کبھی ہی ختم ہو جاتی. کیونکہ میں یہاں کھڑا ہوں جن ہڈیوں کے اسکیلیٹن پہ, اس کو جو کیلشیم چاہیے, وہ کیلشیم دنیا میں تو محدود ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا دی تو اس میں جو کچھ ایلیمنٹ آ گئے وہ فکسڈ ہیں. باہر سے سوائے سورج کی روشنی کے, انرجی کے کچھ نہیں آتا. پانی بھی زمین کا ہے, لوہا بھی زمین کا, کیلشیم, فاسفورس, نیم اینی تھنگ, اٹ از کنفائنڈ آن دس پلانٹ. تو زمین کا جتنا کیلشیم تھا وہ اگر ختم ہو جاتا, کیونکہ اگر سب ہڈیاں اکٹھی کر گئیں, تو پھر تو یہ آج جیسے آبادی کے لالے ہیں, کیلشیم کے لالے ہوتے ہیں, تو لائسنس لیتے کہ بھئی ٹھیک ہے اتنا کیلشیم ہے, ایک بچہ پیدا کر لو. کیلشیم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا کہ ہم مرے, زمین میں تحلیل ہوئے, اور وہ چیزیں ریسائکل ہوئی. اس کی مثال میں اس طرح بتا رہا ہوں کہ مان لیجئے میرا انتقال ہوا, اور چونکہ میں ذاکر نگر میں رہتا ہوں, پرانی دلی چھوڑ آیا, تو پٹنہ کے قبرستان میں میری تدفین ہو گئی. اب آج بھی وہاں جو بھینسیں ہیں ہمارے گوالے بھائیوں کی, وہاں چرنے جاتی ہیں. تو مجھے جب دفن کر دیا گیا تو میری باڈی ڈس انٹیگریٹ ہوئی, کیلشیم, فاسفورس, سب چیزیں مل کے زمین میں چلی گئیں. اسی زمین میں سے ایک مٹر کا پودا اگایا. قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی گھنی فصل اگتی ہے, بڑی گھنی کھیتی ہوتی ہے, یعنی وائلڈ لائف بہت ہوتی ہے, بہت پودے نکلتے ہیں. تو میرے جسم کا وہ کیلشیم اس پودے نے چوس لیا, اور وہ اس کے جسم کا حصہ بن گیا. اس کے بعد وہاں بھینسیں آئیں, انہوں نے اس پودے کو کھا لیا, اور میرے جسم کا کیلشیم اس بھینس کے جسم میں پہنچ گیا, اور اس کے دودھ کا حصہ بن گیا. اب شام کو ذاکر نگر میں ڈیری والے نے جب وہ دودھ نکالا تو میرا کیلشیم اس میں پہنچ گیا, اور اس وقت میرا پوتا بالٹی لے کے پہنچا دودھ لینے کے لیے. تو جب وہ دودھ لے کے آیا تو دادا کا کیلشیم بھی تھوڑا سا لے آیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے, جھٹلاؤ گے. بقا فی الفنا, گویا زندگی
کے لیے فنا ہونا لازمی حصہ ہے. دس از اے پروسیس آف ریسائکلنگ, جس کو ہم پورے اپنے سبجیکٹس میں, چاہے وہ انوائرمنٹ ہو, ایکولوجی ہو, ریسائکلنگ آف ریسورسز ایک پورے چیپٹرس ہیں. ریسورس کیا ہوتا ہے, ریسورسز کس طرح سرکولیٹ ہوتے ہیں. اینی وے, تو یہ ایک درخت کی ساخت کی سلائیڈ ہے کہ ایک پتی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بڑا کیجئے تو اس میں ٹیشوز دکھتے ہیں, اس کو بڑا کیجئے ایک سیل دکھتا ہے, اور یہ سیل اتنا چھوٹا اسٹرکچر ہے لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے اسٹرکچر بھرے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو سلیپر نما چیز آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف دکھ رہی ہے, یہ وہ کلوروپلاسٹ ہے, وہ آرگنیل ہے جس کے اندر وہ ہرا مادہ ہے, کلوروفل ہے, جس کی وجہ سے فوٹوسنتھیسس ہوتی ہے. اب ان کی جسامتوں کا اندازہ یہ لگائیے آپ کہ ایک سیل جس کے اندر یہ سارے اسٹرکچرس ہیں وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ ایک پن لے لیں جس سے پیپر نتھی کیا جاتا ہے, آل پن جس کو آپ کہتے ہیں, تو اس کی جو ایک تو لوک ہوتی ہے, ایک ٹوپی ہوتی ہے, تو جو اس کا پن ہیڈ ہے, جو ٹوپی ہے اس پن کی, اس کے اوپر 20,000 سیل ایسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی لطافت کا اندازہ ہے, لطیف الخبیر کا, کہ کتنا باریک بھی ہیں. اگر ایک طرف وسعتیں ہیں ایسی کائنات کی, دوسری طرف وہ سیل کی مائکرو ورلڈ ہے, وہ چھوٹی دنیا ہے. اس ایک سیل کے اندر جس کا سائز آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک پن ہیڈ کے اوپر 20,000 سیل رکھے جا سکتے ہیں, ہزاروں قسم کے کیمیکلز اور سبسٹینسز ہیں. آپ کیمسٹری لیب میں دیکھتے ہوں گے کہ ہر بوٹل, ہر کیمیکل الگ رکھا ہوا ہے, جہاں دونوں ملے گڑبڑ ہو گئی. اس سیل کے اندر تو کوئی کنٹینر نہیں ہے. There are a lot of chemicals, but still there is no chaos. Everything goes at a particular time. The metabolism is the most intricate happening inside the cell. Cell metabolism, cellular metabolism. یہاں ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, سائنسداں بیٹھے ہوئے ہیں, they can appreciate, سمجھ سکتے ہیں میٹابولزم کیا ہے, اور اس سیل کے اندر کتنا کنٹرول میٹابولزم ہے, کتنی پکڑ ہے, کیوں ہے, اور دیکھیے اس مہارت کے پیچھے وجہ کیا ہے. گر کی بات بتا دوں, کیونکہ اگر آپ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی فرم چلاتے ہیں, یو نیڈ ٹو مینیج اٹ, کیونکہ یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاؤ ٹو مینیج اٹ ایفیشینٹلی. سیل میں اتنا مینجمنٹ کیوں ہے زبردست؟ سمپلی اسپیکنگ, کیونکہ وہ اللہ کے قوانین کے حساب سے چلتا ہے. فالو دی لا آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یو کین پروڈیوس ونڈرس. اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ عمل کیجئے, اس کے احکامات پہ عمل کیجئے جو قرآن میں موجود ہیں, آپ دیکھیں گے ہر سسٹم ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گا, جس طرح کے کائنات کے سسٹم چل رہے ہیں. تو بیسیکلی وین یو فالو قرآن, یو ڈیولپ اے سینرجی ود نیچر. آپ قدرت سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں, اور اس ہم آہنگی کا ایک لطف, ایک سکون ہوتا ہے جس کو آپ محسوس کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دریا کے رخ کے بہاؤ کے خلاف تیریں گے تو بھاری پڑتا ہے, تھکن ہو جاتی ہے, بیکاز یو ناٹ ان سنک. آپ سنکرونائز نہیں ہیں, ہم آہنگ نہیں ہیں دریا کے دھارے سے. اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین سے چل رہی ہے, تو اگر آپ بھی اس کے قوانین کے حساب سے چلیں گے تو آپ ہم آہنگ ہو جائیں گے نیچر سے, یعنی آپ اس کی بندگی میں آ جائیں گے. اور ایک دفعہ اس کی بندگی میں آ گئے تو الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ عبدہ, اس کے بندے, جو ٹوٹل اس کی بندگی نہیں ہو, ریچولسٹک نہ ہو. دوسری مثال اس درخت کی میں اس انداز سے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی آیت کہا, ساتھ ہی یہ بھی حق ہے کہ کائنات کی ہر چیز مسلم ہے. مسلم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے قوانین پہ عمل کرتی ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس لیے بنائی ہے وہ اپنا کام کرتی ہے. کشش ثقل ہے تو آپ چیز اوپر سے چھوڑیے نیچے آتی ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آپ نے اگر درخت کی جڑ کا کام پانی چوسنا ہے تو آپ نے کوئی جڑ ایسی نہیں دیکھی ہوگی جو پانی کو پھینک رہی ہو باہر. یعنی ہر چیز جو اس کا کام ہے وہی کرتی ہے, یہی اس کی بندگی ہے, یہی اس کی عبادت ہے, اور یہی اس کے مسلم ہونے کا ثبوت ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس دیا ہے کہ اس کے پاس چوائس ہے کہ آپ اتباع وحی کی کریں یا احوا کی کریں. either you follow the divine rules or man-made rules or your own low desires. خواہشات کے اتباع کریں, نفس کے اتباع کریں, یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اتباع. اور کسی چیز کے پاس اس کائنات میں یہ نفس, یہ خواہش نہیں ہے, اسی لیے ہر چیز مسلم ہے. تو جب ہم ایک درخت کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ ایک آیت ہے اللہ کی, بلکہ ایک مسلم سماج ہے. سماج کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بہت سارے افراد اور ارکان پہ مشتمل ہے.
اس میں آپ دیکھتے ہیں پھول ہیں, پھل ہیں, پتی ہیں, شاخیں ہیں, جڑیں ہیں, تنا ہے. There are a lot of structures. So that's why it is justified if we call it as a society. So this tree is a Muslim society and is an ayat of Allah subhanahu wa ta'ala.